السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے پراسرار شخص کی بات کریں گے جو ہزاروں سال سے اہل علم کے لیے ایک پہیلی بنا ہوا ہے۔ اس کا نام تھا سامری، جسے اس کی پراسراریت اور فریب کاری کے سبب ایک افسانوی کردار کی سی حیثیت حاصل ہے۔ مگر دوستو، یہ کردار حقیقت میں اپنا وجود رکھتا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ سامری کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ یہ جاننے سے پہلے ہم کچھ بات کرتے ہیں اس کے کالے کرتوتوں کی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے مصر کی غلامی سے نجات پائی تو یہ وادی سینا میں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں اللہ پاک نے انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا، پانی پینے کے لیے 12 چشمے جاری کیے، جبکہ سائے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کو معمور کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کے مطالبات روز بروز بڑھتے ہی گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی الہی کے اشارے سے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس اعتکاف کی مدت 1 مہینہ تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا کر چلہ پورا کر دیا۔ اسی مقام پر تجلی حق اور کوہ طور کے ریزہ ریزہ ہونے کا واقعہ پیش آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی۔ اسی اثنا میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں مصروف تھے، ایک حیرت انگیز اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے بنی اسرائیل کی ذہنیت اور اخلاقی پستی بے نقاب کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا تھا اور بنی اسرائیل سے 30 دن کی مدت کا کہہ کر روانہ ہوئے۔ لیکن جب یہ مدت 30 سے 40 دن ہوئی اور بنی اسرائیل اس تاخیر سے مضطرب ہونے لگے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شخص یعنی سامری نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنے وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے ادھار لیے تھے اور پھر واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کی ایک بات کر دوں۔ سامری ظاہر میں تو مسلمان تھا، مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ پس جب بنی اسرائیل نے تمام زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے تو اس نے انہیں بھٹی میں ڈال کر گلایا اور اس سے ایک گوسالہ یعنی بچھڑا تیار کیا، پھر اپنے پاس سے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی۔ اس ترکیب سے گوسالے میں آثار حیات پیدا ہوئے اور وہ بچھڑے کی آواز میں یعنی بھیں بھیں بولنے لگا۔ اب سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ سے غلطی ہوئی کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر گیا، تمہارا معبود تو یہاں موجود ہے۔ سامری کی تلقین پر بنی اسرائیل نے بآسانی اسے قبول کر لیا اور اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، مگر بنی اسرائیل نے ان کی ایک نہ مانی۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت رنج ہوا اور آپ غصہ و ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ آپ علیہ السلام غیظ و غضب میں اس قدر کانپ رہے تھے کہ تورات کی الواح بھی آپ کے ہاتھوں سے گر گئیں۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات کا بوجھ ہم پر تھا جو سامری نے ہم سے مانگ کر یہ بچھڑا بنایا اور ہمیں گمراہ کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کی جانب آئے اور ان کی گردن پکڑ لی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کوئی خطا نہیں ہے، میں نے انہیں ہر چند سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے مجھے کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ پیارے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ چلا اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ گوسالہ تو نے بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے ایسی بات دیکھی جو ان میں سے کسی نے نہ دیکھی تھی، یعنی غرق فرعون کے وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلیوں اور فرعونیوں کے
کے درمیان حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے پیروں کی خاک میں اثر حیات یعنی زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور خشک زمین پر سبزہ اگاتا ہے۔ تو میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں سے ایک مٹھی خاک بھر لی اور اسے بچڑے کے منہ میں ڈال دیا، جس کے سبب یہ بھیں بھیں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے، اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اس سے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں کے لیے الگ عذاب مقرر ہے۔ اے سامری، تو یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوسالے کو معبود بنایا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ انوکھا واقعہ ایک سوال کو جنم دیتا ہے کہ یہ شخص سامری کون تھا؟ سامری اس کا نام تھا یا لقب؟ اس سے متعلق کئی روایات ملتی ہیں، جیسے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا اور وہ مصر میں پیدا ہوا۔ اسے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلایا وغیرہ وغیرہ۔ کئی مفسرین اسے سمیری قوم کا فرد قرار دیتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3500 سال پہلے عراق میں آباد تھی۔ بعض حضرات سامری کو اہل مصر خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص خروج کے وقت بنی اسرائیل کے ساتھ ہو لیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ سامری ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ یہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ قرطبی کی تفسیر میں اسے اہل ہند یعنی ہندوستان کا رہنے والا بھی کہا گیا ہے۔ دور حاضر کے مشہور اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق آج سے 3500 سال قبل جب آریہ نسل کے لوگ ہندوستان کی طرف مہوئے سفر تھے تو ان کے ساتھ کسی مقام پر کچھ اسرائیلی قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ تقریباً وہی زمانہ تھا جب مصر سے بنی اسرائیل کا خروج ہوا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کے کچھ ایسے قبائل کا ذکر ملتا ہے جنہیں وہ اپنے گمشدہ قبائل کہتے ہیں۔ یہ وہ قبائل ہیں جو صحرا میں گم ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ قبائل کسی نہ کسی طرح آریاؤں کے ان گروہوں سے آ ملے تھے جو اس زمانے میں ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے تھے، اور اس طرح آریاؤں کے ساتھ وہ لوگ بھی ہندوستان میں آ بسے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے اس گمان کی بنیاد ہندوؤں اور اسرائیلیوں کے رسم و رواج اور عقائد میں پائی جانے والی گہری مشابہت ہے۔ مثلاً جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کو جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بہایا تھا، بالکل اسی طرح ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ کو گنگا وغیرہ میں بہاتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا۔ ہندو بھی مذہبی طور پر گائے کو مقدس مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو روایتی طور پر اپنے لیے وہی شوق یا زرد گیرواں رنگ پسند کرتے ہیں جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے لیے مخصوص گائے کا رنگ بتایا گیا ہے۔ پھر سامری کے اچھوت ہو جانے کے تصور کو بھی ہندوؤں نے اپنایا اور اس کے تحت اپنے معاشرے کے ایک طبقے کو اچھوت قرار دے ڈالا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سامری اور چھوت اچھوت کے نظریے کی توجیہ پیش کی ہے، کیونکہ سامری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اچھوت ہونے کی جو سزا دی گئی وہ ہمیں صرف ہندوستانی معاشرے میں ہی نظر آتی ہے۔ دوستو، یہ دور قدیم اور دور حاضر سے تعلق رکھنے والے چند مورخین و مفسرین کی آراء تھیں جو سامری سے متعلق بیان کی گئیں۔ سامری کون تھا اور اس کا تعلق کس قوم سے تھا، یہ حقیقت اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سامری۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ہم نے زیر نظر کتابوں سے مدد لی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سے بھی مدد لی ہے، لیکن وہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھی، تو اس کا میں نے لنک شیئر کر دیا ہے آپ کو ڈسکرپشن میں، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامری کا جو واقعہ ہے
وہ اس کتاب سے لیا گیا ہے، اس میں موجود ہے۔ یہ سامری کون تھا؟ پیج نمبر 403 پر۔ تو یہ کتاب ہے قصص القرآن جلد اول، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو چھوت اچھوت کے نظریے کی بات بیان کی گئی ہے سامری سے متعلق، اور اس کا تعلق بتایا گیا ہے ہندو برہمنیت سے، تو یہ کتاب ہے محمد رسول اللہ۔ تو اس کے 63 پیج پر یہ آپ کو آرام سے مل جائے گا۔ ایکچولی مجھے کھولنے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے نا دوسرا۔ تو یہ ہے یہاں پر برہمنیت، اور اس کے کافی سارے چیپٹرز پہ نظر ڈالی گئی ہے۔ تو یہ اس کتاب سے ہم نے مدد لی ہے اس کو بنانے میں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سے بھی مدد لی ہے، تو وہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا۔ تھینک یو۔ ارے فرینڈس، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔